عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے، تو آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپے بنتا ہے۔ جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات، یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد بن ابو وقاص جنتی، اور سعید بن زید جنتی۔ یہ سب بڑے، 4 تو ویسے ہی حکمران ہیں، خلفاء ہیں۔ اور حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سنبھالتے تھے، اور حضرت طلحہ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا وہ مدینے کی جنوب کی طرف وادی عقیق ہے، جو آج کے زمانے کا ڈیفنس کہہ لیں، وہاں ان کا سرخ پتھر کے سے بنا ہوا محل تھا۔ تو چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں، تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بس یہ اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں، اللہ والوں تو ستو پھانک کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے 300 دینار میں، 300 دینار میں، جو 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے، یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی۔ اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6، 7، 8۔ میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں: تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ وہ ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی، اور میرے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ تو یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائی، وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، اور ایسی سرحدوں اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی، تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسیپٹ کیا۔ زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے،
اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔